آج پہلی رات تھی. بستر پہ پھول سجائے گئے تھے. نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی. شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی. نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی. کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا. وہ کبھی دائیں سر کر رہی, کبھی بائیں طرف. سب لوگ نئے تھے. ہر چہرہ اجنبی تھا. کامران پاس بیٹھا تھا. سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے. نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. رات کے 12 بج چکے تھے. وہ بہت تھک چکی تھی. بھوک سے برا حال تھا. سب چلے گئے. دروازہ بند ہوا. کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا. آپ ایسا کریں, چینج کر لیں, تھک گئی ہوں گی. نبیلہ نے ڈریس چینج کیا. بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی, لیکن کیا کر سکتی تھی. کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا. وہ محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا. نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا, دیکھو مجھے یہ تماشے اچھے نہیں لگتے. میری باتیں کان کھول کر سن لو. میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا. گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں, کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک. سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا. نبیلہ سوچ رہی تھی, کوئی گفٹ دے گا, کوئی محبت بھری باتیں کرے گا, لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی. شادی کے دن گزر گئے. ہاتھ میں جھاڑو, مقدر میں کچن لکھ دیا. نبیلہ کی جیٹھانی ان کے رشتہ دار تھی, لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی. نبیلہ کھانا بنانا, صاف صفائی کرنا, کپڑے برتن سب کام کرتی. جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی. کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے. رات ڈنر ہوا, اپنے کمرے میں چلا گیا. نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی. کامران, شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں. آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف. گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سے گئی. آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا, جاؤ میرے کپڑے استری کرو. دماغ نہ خراب کرو یار میرا, سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں. نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی. اچھا چلیں, آپ لیٹ جائیں, میں آپ کو دبا دیتی ہوں. کامران لیٹ گیا. نبیلہ کامران کو دبانے لگی. کامران سو گیا تھا. وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی, کامران, میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں. مجھے محبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی. سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی, اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں. یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا, نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا. جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے. وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک سی مانگ رہی تھی. صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی. ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا. وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی. وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی. کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا بس. اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی. وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی تھی. کامران, مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا. کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا. خیر ہے نا, 5000 کیوں چاہیے تم کو؟
نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں، اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے امی سے کہہ دیا کرو نا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے اس کو، پاگل عورت۔ وہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات، آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ کامران یہ دیکھیں میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پہ مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے بیزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے میرے، اس کو کیا کہوں میں، نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا وہ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پہ لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو۔ کامران بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، کامران غصے میں تھا، شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تیری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی جب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلے گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں، اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو